بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سننے والا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رلا دیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک پر جو ہے وہ آنسو گرنے لگ گئے تھے۔ تو چلیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ اس کا بھی اجر ہمیں یعنی کہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا کہ تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یعنی تلاش کرتے کرتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا، یعنی دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ بزرگ، وہ بابا کہنے لگا کہ یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ انہیں باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی اس بزرگ نے منگوا لی۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بتاتے ہیں کہ بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن میں اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ کیا واقعی تو دفن کریں گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لوں گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کرنے لگی کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر بچی لے لی۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس بچی کو لا کے میں نے اپنے کنیز کو دے دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، شوق لگ گیا، جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے نکلا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے
اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم سے تمہیں خزانے کھول کے دوں گا۔ دوستو، اگر دنیا میں ہم کوئی نیکی کریں گے تو ان نیکیوں کا اجر ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ ملے گا۔ تو دیکھیے کہ دور جہالت کے اندر کس طرح کا وہ دور تھا، اور اس انسان نے، اس نوجوان نے کس طرح دور جہالت میں بھی جو ہے وہ نیکیاں کمانا شروع کر دی۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ آج تو ہمارے پر جو دور ہے وہ بہت اچھا دور ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ان کا جو حق ہے وہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو اس کو جو ہے وہ دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سکرین پر ایک آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر کے اس نمبر پر آپ میسج کریں تو وہ آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کر لیں گے۔